ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں امان اللہ بکری برآمد ضلع نوادہ سے۔ شیخ میرا سوال ہے وراثت کے متعلق سے کہ اگر کوئی فریق وراثت تقسیم سے پہلے یعنی مورث کے حیات میں موروثی زمین میں کچھ تعمیراتی کام کرتا ہے، یعنی اپنے ٹوٹے پھوٹے کپڑا پوش خستہ حال مکان و دکان کو اپنی کمائی سے پکا پختہ بناتا ہے، اس کے بعد جلد ہی والد مورث انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر وراثت تقسیم میں کیا حکم ہوگا؟ نمبر ایک، یہ سارے تعمیر شدہ چیز کو مورث کی ملکیت تسلیم کر سارے فریقین کے درمیان یکساں تقسیم کیا جائے گا، یا نمبر دو، جس فریق نے اس میں جتنا پیسہ لگایا اسے اتنا پیسہ یا معاوضہ دے کر تقسیم کیا جائے گا؟ یہ امان اللہ بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی حیات میں اس کی پراپرٹی اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ خرچ کیا ہے اور اس میں کچھ اضافہ کیا ہے، مثلا ایک باپ ہے، اس کے پاس ایک گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس نے جس حالت میں گھر دکان مکان بنایا تھا وہ بعد میں آگے چل کر بوسیدہ ہو گئے، تو اس کے بعض وارثین نے، جیسے اس کا ایک دو بیٹا یا کوئی، انہوں نے اس گھر کی مرمت کرائی، اس کو صاف کروایا، اس کو اور خوبصورت بہتر بنایا، تو ان لوگوں نے بھی اپنا ایک خرچ کیا ہے ان گھروں پر۔ تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مورث کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی جائیداد بٹے گی تو کس طرح بٹے گی؟ کیونکہ اب اس میں تو پراپرٹی مخلوط ہے، کچھ پراپرٹی وہ جو باپ کی ہے اور کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ وارثین کا بھی خرچہ لگا ہے، تو خلط ملط ہو گیا ہے، کئی لوگوں کی پراپرٹی مخلوط ہے، تو کیسے بانٹیں گے اس کو؟ تو دیکھیے یہ سوال بار بار آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ ہی ویسا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، جو مشترکہ خاندان، اس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک پریوار اور ایک خاندان ایک ساتھ رہتا ہے اور اندر سے سب کی یہ مرضی ہوتی ہے، عام طور سے یہ عرف ہوتا ہے ہمارا کہ جب تک بٹوارا نہیں ہوتا ہے تب تک چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، جو لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں وہ مشترکہ طور پر ہی بناتے ہیں، چاہے کھیت خریدیں، چاہے دکان خریدیں، چاہے گھر بنائیں، مشترکہ ہوتا ہے، اور اس ذہنیت کے ساتھ کام ہوتا ہے کہ کل کو جب بٹوارا ہوگا تو سب کو برابر برابر ملے گا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے زیادہ خرچہ کیا ہے، کس نے کم خرچہ کیا۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک عرف ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر کوئی شخص اس سسٹم سے راضی ہے، یعنی جب جوائنٹ فیملی چل رہی، بٹوارا نہیں ہوا، تو وہ اس ذہنیت کے ساتھ پیسہ لگا رہا ہے کہ جب بٹے گا تو سب کا برابر برابر حصہ ہوگا، وہ اس پہ راضی ہے۔ پیسہ لگاتے وقت جیسے گھر کی مرمت کر رہا ہے، مرمت کراتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی جب یہ بٹے گا تو جیسے ہمارا حصہ ہے ایسے ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو اگر اس ذہنیت کے ساتھ ایک ساتھ وہ کام کر رہے تھے، ایک ساتھ گزر بسر کر رہے تھے، تو ان حالات میں اگر وہ مال بٹے گا تو سارے وارثین کو جائے گا اور اس پہ اصل ملکیت باپ کی ہوگی، یعنی اصل وہ مال باپ کا مانا جائے گا۔ بس یہ کہ باپ کے مال میں تھوڑا سا بچوں نے بھی شرکت کی ہے، مدد کی ہے، لیکن وہ سارا مال باپ کا ہوگا اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو جائے گا۔ یہ بات اس صورت میں کہی جائے گی جب جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہو اور پیسہ لگاتے وقت سب کی ذہنیت یہی رہی ہو۔ لیکن اگر معاملہ دوسری طرح کا ہو، مثلا یہ کہ جوائنٹ سسٹم کا مسئلہ نہ ہو، جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہی نہ ہو، ایک باپ ہے وہ اپنا الگ کما رہا ہے، بچے بڑے ہوئے وہ الگ کما رہے ہیں، اب کوئی پراپرٹی باپ بیٹے دونوں نے مل کے خریدی ہے، یا باپ کی زمین تھی بیٹے نے گھر بنا لیا، اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سب الگ الگ ہو چکے ہیں، یہ بٹوارا ہو چکا ہے کہ لیجیے، بٹوارا نہیں بھی ہوا تو بھی ہر شخص اپنا الگ الگ کام کر رہا ہے، سب کا چولہا الگ ہے، سب کے اخراجات الگ ہیں، کوئی کسی ایک دوسرے کی ساتھ نہیں ہے، کوئی شیئر نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سب کا حساب، سب کا اکاؤنٹ بالکل الگ ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہو تو اگر باپ کے ساتھ بیٹوں کی بھی پراپرٹی مخلوط ہے تو باپ کی پراپرٹی صرف بٹے گی، بچوں کی پراپرٹی نہیں بٹے گی۔ تو اگر بچوں نے کچھ ایسا خرچہ کیا ہے، کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو الگ کی جا سکتی ہے تو وہ الگ کی جائے گی اور وہ ان لوگوں کو صرف ہوگی جن لوگوں نے وہ خرچہ کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رہے کہ کچھ لوگ، یہ دونوں شکلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دونوں صورتیں، لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رہے کہ کچھ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو مشترکہ خاندان کی اصول پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس ذہنیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں وصولنا نہیں ہے بلکہ یہ باپ کا ہوگا اور سب میں بٹے گا،
لیکن جب وقت گزرتا ہے، بٹوارا ہو جاتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویوں کے نیتیں بدلتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے شوہروں کے دماغ کو بدل دیتی ہیں اور کہتی نہیں یہ تم نے کمایا کے لگایا، تم جو ہے اپنا حصہ مانگو، یہ لو، تو پھر وہ دوسری بولی بولنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب شروع میں آپ نے پیسہ لگایا تھا تو اس ذہنیت کے ساتھ، یعنی اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے لگایا تھا کہ سب کا ہوگا، تو گویا کہ آپ ہیبہ کر چکے ہیں اسی ٹائم، اب اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ ایک گھر تھا پرانا، مثال کے طور پہ گھر تھا پرانا اور اس کی مرمت کرا دی بچے نے، تو یہ گھر اور اس کا مرمت کرانا یہ خود اپنے آپ میں ایک ثبوت کے درجے میں ہے، پختہ ثبوت نہ کہیں تو ایک ثبوت کے درجے میں یا ایک اشارے کے درجے میں ہے کہ یہاں جو بیٹا لگا رہا ہے وہ اس ذہنیت کے ساتھ لگا رہا ہے کہ یہ سب کا ہوگا۔ عام طور سے جب بیٹا الگ ہوتا ہے نا تو اس کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا الگ ہوگا، مثلا وہ اپنے نام پراپرٹی لے لے گا، باپ کے نام کرے گا ہی نہیں، اپنا گھر بنائے گا تو الگ سے گھر بنائے گا، تو اس کا یہ اقدام، اس کے اقدام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس نوعیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا سب اپنا الگ کر رہا ہے، اور پھر اس میں دوسرا کوئی مانگتا بھی نہیں، اس کا الگ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب باپ کے مکان میں کچھ کر رہا ہے تو باپ کے مکان میں یا گھر میں تعاون کرنا یہ اپنے آپ میں ایک اشارہ ہے کہ بیٹا لینا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے تعاون کیا ہے تو ان کو مانگنا نہیں چاہیے، انہوں نے جس ذہنیت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ تعاون کیا ہے وہ احسان ہے اور احسان ہی کی حد تک رکھنا چاہیے، بعد میں اس کو وصولنا نہیں چاہیے۔ اور اگر الگ سے بنایا ہے یا مشترکہ طور پر خریدا ہے لیکن اسی وقت ذہنیت الگ تھی اور اسی وقت معاملہ سب علیحدہ علیحدہ تھا تو وہاں پہ وہ الگ لے سکتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ الگ الگ صورتوں کے مطابق ہو سکتا ہے، جیسی صورتحال ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔